السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج آداب زندگی کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھیں گے جمعہ کے اعمال اور آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پاک میں نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص میرے اوپر جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب میں درود بھیجے، اللہ جل شانہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں، 30 دنیا کی، بقیہ آخرت کی۔ ایک حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر فوراً پیش ہوتا ہے، اور میرے اوپر روشن رات یعنی جمعہ کی رات اور روشن دن یعنی جمعہ کے دن میں کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے تو میں تمہارے لیے دعائے استغفار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری باتیں ہیں۔ تو جمعہ کے دن اور جمعہ کے شب میں کثرت کرے درود پاک کی۔ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ درود شریف پڑھے، اسے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ وہ درود یہ ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ درود ہے، اور جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہے اور یہ درود پڑھ لیں۔ بہت ایک لائن کی ہے، بہت چھوٹی سی درود ہے، اور اس کو یاد کر لیں اور اسے پڑھیں۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 80 مرتبہ پڑھنا ہے، اور کب پڑھنا ہے؟ عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور اسی وقت پڑھنا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کے ساتھ قیامت کے دن ایک ایسی روشنی آئے گی کہ اگر اس روشنی کو ساری مخلوق پر تقسیم کیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات اس قدر پسند ہے کہ جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات لیلۃ القدر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے جمعہ کے دن کو، آپ اس حدیث سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، جو کہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہم جمعہ کو ایک بہت ہی معمولی دن سمجھتے ہیں، اور جمعہ کے دن کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ بتایا گیا اس دن اچھا کھانا کھائے، اور جمعہ کے دن کیا پہننا ہے اس کی جو تیاری ایک دن پہلے سے آپ کر لیں تاکہ آپ کا جو وقت ہے ضائع نہ ہو۔ جمعہ کی تیاری دیکھیے آگے بتایا جا رہا ہے، جمعہ کی تیاری جمعرات کے شام سے کرنا چاہیے۔ کیا بتایا گیا؟ جمعرات کے دن کے شام سے ہی جمعہ کی تیاری کر لینی چاہیے۔ جمعہ کی برکتیں اس شخص کو زیادہ نصیب ہوتی ہے جو جمعہ کے دن کی قدر کرتا ہے۔ جس شخص کا جمعہ ٹھیک گزرا اس کا پورا ہفتہ بھی ٹھیک گزرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جمعہ عید المومنین ہے نا؟ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے ان لوگوں کے لیے جن پر جمعہ واجب ہے۔ جمعہ کے دن نہا دھو کر ناخن کاٹنا سنت ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے سے دوسری جمعہ تک ہمارے ساتھ نور رہتا ہے۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ایک مشہور حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت اجابت کی ہے جس میں آدمی جو مانگے وہ ملتا ہے۔ جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورہ والصافات پڑھ کر جو دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس کو قبول کرتے ہیں۔
جمعہ کے دن صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھیں، زوال کے بعد پڑھنا مستحب ہے۔ جمعہ کے دن اذان کے بعد، جمعہ کے دن اذان کے بعد یعنی کہ جمعہ کی جو اذان ہوتی ہے نا جمعہ کی نماز کے لیے، اس کے بعد خرید و فروخت اور دنیا کے کاموں میں مشغول ہونا حرام ہے۔ جمعہ کی اذان جیسے ہوئی آپ خرید و فروخت کو اسٹاپ کر دیں۔ ایسا نہیں کہ جمعہ کی اذان ہو گئی اور آپ اسی میں لگے ہوئے، خریدنے میں، فروخت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ کیا بتایا گیا؟ حرام ہے۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد مغرب تک دعا میں بیٹھنا چاہیے۔ مغرب تک دعا کی قبولیت کا وقت ہے، نیز یہ وقت ہر دن دعا تلاوت ذکر کا ہے، یعنی کہ عصر کے بعد مغرب تک، یعنی کہ عصر سے مغرب کا جو بیچ کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ بہت ہی جامع وقت ہوتا ہے، وہ بہت ہی اچھا وقت ہوتا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اس میں ذکر کرے، تو عصر کی نماز پڑھے اور اپنی جگہ بیٹھے رہے اور سارا ذکر و اذکار کرے، جو دعائیں ہیں وہ دعائیں مانگے، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ سے اٹھے۔ ٹھیک ہے، مغرب کے بعد بھی بہت سارے اذکار و دعا کرنے کے لیے ہے، بہت ساری صورتیں ہیں جو کہ معمول میں پڑھنا چاہیے، تو وہ ساری صورتیں بھی آپ پڑھیں۔ اور یہ تو خاص کر تھا کہ جمعہ میں کیا ہمیں کرنا چاہیے، تو جمعہ کی جو تیاری ہے نا، جمعہ کا دن ایک عید کا دن بتایا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اچھا کھانا کھائیں اور عبادت کریں اور جو چیزیں مانگے قبول ہوگا، ہے نا۔ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی درود بھیجتا ہے جمعہ کے دن میں یا جمعہ کے شب میں، تو اللہ جل شانہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ کتنی حاجتیں؟ 1 2 3 4 نہیں، 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں، 30 دنیا کا اور بقیہ جو 70 بچ گئے وہ آخرت کا، تو 100 حاجتیں پوری ہوتی ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن جو شخص جمعہ کے دن درود بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے جمعہ کے دن، اور ویسے تو ہر دن آپ بھیجے، ہر وقت آپ بھیجے، کوئی ایسا نہیں کہ صرف جمعہ کے دن ہی بھیجیں گے، لیکن جمعہ کے دن کثرت کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، کیونکہ وہ دن جو ہم درود بھیجتے ہیں وہ فوراً پیش ہوتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً پیش ہوتا ہے، تو اس لیے بتایا گیا کہ جمعہ کی دن کثرت کرے۔ اور جمعہ کے دن کی تیاری کب کرنی ہے؟ جمعرات کی شب میں، جمعرات جو ہوتی ہے نا، جمعرات کی رات میں ہی آپ کو تیاری کر لینی ہے کہ ہمیں کون سا کپڑا پہننا ہے، ہمیں کب اٹھنا ہے اور نہانا ہے اور نماز کے لیے جانا ہے، اور ہمیں کیا پکانا ہے، یہاں تک بھی مشورے کر لیں۔ مشورہ میں خیر بتایا گیا نا، مشورہ ہر چیز کے لیے کرنا چاہیے، اور کھانا میں کیا بنے گا اس کا، جیسے کل کیا بنے گا اس کا مشورہ آج کر لے، مشورے میں خیر ہوتا ہے۔ جب آپس میں سب بیٹھے تو مشورہ کر لے کہ دوسرے دن کیا بنے گا، دوسرے دن کی کیا یہ ہے، معمول کیا ہوگا، کیا بنے گا، صبح سے لے کے رات تک کا کیا بنے گا، تو جب مشورہ کر لیتے ہیں نا تو اس میں خیر بتایا گیا ہے، مشورہ میں کیا بتایا گیا کہ خیر ہے، تو سب جب بیٹھے، اور گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں جیسے کہ ابو جان ہیں، اگر ابو جان تو امیر بنیں گے، اگر ابو جان نہیں ہے تو ابو کی غیر موجودگی میں امی جان ہے، تو سب سے رائے لے لے کیا بننا چاہیے، اور پھر اسی طرح سے مشورے میں ایک چیز طے کر دے کہ کل یہ بنا، تو ہر چیز کے لیے مشورہ کرنا چاہیے۔ تو ہمارے گھر میں الحمدللہ ابھی تک یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ڈیلی کل کیا بنے گا اس کا مشورہ ہو جاتا ہے رات میں، جب ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے نا، حدیث کی تعلیم کے بعد پھر 6 صفت کا بیان کا ہو جاتا ہے، بیان کے بعد اس کے بعد مشورہ بھی ہو جاتا ہے کہ کل کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، تو یہ جو ہے نا مشورہ جو ہے نا، مشورے میں اللہ نے کیا بتایا؟ خیر بتایا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ
جمعہ کا دن آپ کو کیا کرنا نہیں کرنا ہے، وہ آپ ایک دن پہلے، یعنی کہ کون سا کپڑا پہننا ہے، کپڑے میں پریس کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ ایک دن پہلے کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ وقت بچے گا، اور جمعہ کے دن جو کرنا ہے ذکر و اذکار، وہ ساری آپ کے ٹائم پر پورے ہو جائیں گے۔ اس لیے بتایا گیا کہ آپ ایک دن پہلے کر لیں۔ اگر ایک دن پہلے آپ نہیں کریں گے تو پھر جمعہ کے دن بہت ہڑبڑی ہو جائے گی کہ ہمارا کپڑا کہاں ہے، ہمارا ٹوپی کہاں ہے، ہمارا رومال کہاں ہے، تو اس طرح بہت ہڑبڑی ہو جاتی ہے اور آپ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، اور جمعہ کے دن کے جو یہ سارے جو ہیں اعمال اور آداب، اس بات کا خیال رکھے اور دوسروں کو اس چیز کو شیئر کرے، دوسرے تک بھی پہنچے۔ خاص کر ہمارے جو بھائی حضرات ہیں ان تک پہنچنا بہت ضروری ہے، ان کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ جمعہ کی نماز میں جاتے ہیں باجماعت پڑھنے، تو ان کے لیے بہت، اور ہماری جو بہنیں ہیں انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ہر چیز کی معلومات اسلام کے بارے میں ہمیں ہونی چاہیے، چاہے وہ ہمارے کام کی ہو یا نہ ہو، تو ہمیں ہر چیز آنی چاہیے۔ تو یہ چیزیں بہنیں بھی دیکھیں اعمال و آداب کیا ہیں جمعہ کے، اور ہماری بھائی حضرات کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بھی دیکھیں اور اس کو جو یہ جو آداب ہے اس پر عمل کریں۔ یہ جو اعمال اور آداب بتایا گیا اس پر عمل کریں، جو چیزیں کرنے کو بتایا گیا وہ چیزیں کریں، فضول کام نہ کریں، اور اس چیز کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس چیز پر عمل کر سکیں، اور جتنے لوگ آپ کے شیئر کرنے سے عمل کریں گے اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اجر ملے گا۔ تو ملیں گے نیکسٹ کلاس میں ایک اور آداب کے ساتھ۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔